السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام۔ چونکہ ہم نون ساکن اور تنوین کے جو ہے وہ تفصیلی احکام پڑھ رہے تھے، تو اس میں اظہار ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام، تو آج ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کا لغوی معنی دیکھیں، ہمارے پاس ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیں اس کا کیا ہے کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مدغم کیا ہوتا ہے؟ اس حرف کو کہتے ہیں جس کو ہم نے نیکسٹ حرف میں ملانا ہوتا ہے، اور مدغم فی کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکسٹ حرف جس میں ہم نے پچھلا حرف ملایا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدغم فی، ٹھیک ہے۔ اس طرح داخل کرتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہے جی ہمارے پاس اس کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون ہم نے پڑھے تھے کہ 6 حروف ہوتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یا، را، میم، لام، واو اور نون، تو یہ 6 حروف ہیں ہمارے پاس حروف یرملون جن میں ادغام ہوتا ہے۔ اچھا، اب کیا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کی 2 قسمیں ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ، اور سیکنڈ پہ ہے جی ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ میں کیا ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں، ادغام مع الغنہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے پاس 4 حروف آتے ہیں نا نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں؟ یمون، یا آپ اس کو من بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ مجموعہ کیسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ 4 حروف ہیں، یا، میم، واو اور نون، تو حروف یمون بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، یا پھر دوسرے طریقے سے اگر لکھیں تو یا، واو، میم اور نون، تو یہاں پہ یہ بن گیا من۔ تو یہ دونوں حروف جو ہے نا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں چاروں حروف کو۔ یہ چاروں حروف جو ہے نا ان میں یہاں پہ ادغام میں غنہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں ادغام۔ اچھا، ادغام مع الغنہ کی کیا مثالیں ہیں کہ جب یہ جو 4 حروف ہیں جب آ جاتے ہیں نا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پہ ہوتا ہے ادغام۔ اچھا، کیسے ہوگا؟ کہ وہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ادا ہوگا۔ اب یہ حروف کو ان کی اگزامپلس کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے اس میں سب سے پہلے حروف ادغام ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور نیکسٹ ہے جی نون ساکن کی مثال اور نون تنوین کی مثال۔ اچھا، اب یہاں پہ جب یا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد جب یا آئے گی تو وہ اس میں آئے گی من، تو یہاں پہ نون آ گیا ہمارے پاس نون ساکن، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا۔ نیکسٹ ہے جی نون تنوین کی مثال۔ یہاں پہ دیکھیں جب نون تنوین ہوتی ہے اور اس کے بعد حروف یرملون آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے پاس تنوین 2 پیش برقن اسے کہتے ہیں نا، تو جب یہ لکھا ہوا ہوگا تو یہاں پہ اسے کہتے ہیں جی، جب یہ ڈبل حرکت آ جاتی ہے کسی بھی حرف پہ تو اسے کہتے ہیں تنوین۔ تو یہاں پہ برقن، تو جب اسے پڑھتے ہیں تو لاسٹ پہ نون کی آواز آتی ہے تو اسے کہتے ہیں نون تنوین، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ گیا جی یا، تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے؟ برقین یجعلون۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس واو۔ واو کے جب نون ساکن کے بعد واو آتا ہے تو وہ ہے جی اگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ من والن۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نون تنوین کی اگزامپل وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ۔ نیکسٹ ہے جی میم، تو میم کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد جب میم آ جاتا ہے تو ممالن۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس نون تنوین لؤلؤ مکنون، لؤلؤ مکنون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد آ گیا جی ہمارے پاس میم۔ نیکسٹ ہے جی نون، جب آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد اگین سے نون آ جاتا ہے تو اس کی اگزامپل کیا ہے؟ من نشاء۔
تو یہاں پہ کیا ہوگا، یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے نون ہے۔ نیکسٹ ہے جی یومئذ ناعمہ، تو یہاں پہ تنوین کے بعد کیا آ گیا، نون۔ تو یہاں پہ اگزامپلس اینڈ ہوئیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یاسین والقرآن، اور ہے جی نون والقلم۔ اب یہ دو حروف ہیں، ان میں بطریق شاطبی اظہار ہوتا ہے اور بطریق جزری اظہار و ادغام دونوں جائز ہیں۔ اب انہوں نے دونوں طریقے سے بتا دیا کہ بطریق شاطبی کیا ہوگا، کہ اظہار ہوگا، جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یاسین ہے، یاسین، تو یہاں پہ اصولاً یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، بطریق شاطبی اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے تو اس لیے انہوں نے بتا دیا۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جی نون، تو جب نون پڑھتے ہیں تو یہاں پہ بھی نون ساکن آ جاتا ہے، نون اور پھر بھی واو ہے اس کے لاسٹ پہ آگے، تو پھر اس کو کلیئر پڑھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے بتایا کہ بطریق جزری اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں۔ ہاں جی، ادغام بلا غنہ کب ہوگا جی، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را ہوگا، تو پھر کیا ہوگا جی، ادغام بلا غنہ۔ اچھا، اب ادغام بلا غنہ کی ایگزامپلس دیکھے ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہے حروف ادغام، پھر نون ساکن کی مثال اور پھر نون تنوین کی مثال۔ سب سے پہلے انہوں نے بتائی ہے لام کے کیس میں کہ نون ساکن کے بعد جب لام آ جاتا ہے تو اسے کس طریقے سے ادا کریں گے، ہے جی یہ دیکھیں، یہ ہے جی ہمارے پاس نون ساکن اور اس کے بعد ہے جی لام، تو کیا ہوگا، من لدن کا، کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، یہ دیکھیں غنہ نہیں کرنا، بلا غنہ ہے، تو اٹ مینس کہ غنہ نہیں ہوگا، تو جب غنہ نہیں ہوگا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ ایک الف کے برابر نہیں رکیں گے بلکہ فوراً ادا کر دیا جائے گا، من لدن کا۔ اسی طریقے سے آگے ہے جی نون تنوین کی مثال، ما للبدا۔ اچھا، اس کی ایگزامپلس میں دیکھیں، من لدن کا ایک ہم نے پڑھی، من لدن کا، تو یہاں پہ نون کو لام میں مدغم کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ہے جی نون تنوین، تو یہاں پہ ہم نے لام کو لام میں مدغم کیا ہے، ما للبدا۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس را، من ربک، اوکے، تو یہاں پہ نون کو را میں مدغم کر دیں گے، من ربک، اور ہے جی آگے فی عیشۃ راضیہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو گیا، یہ ہے جی تنوین اور یہ تنوین ہے جی، اس کو را میں مدغم کریں گے، تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، مال غنہ تب ہوگا جب یہاں پہ یمون ہوتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، لیکن بلا غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ، کیوں، کیونکہ یہاں پہ لام اور را والی کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہے، اس لیے۔ تو آگے ہے جی ہمارے پاس نون ساکن کے ادغام کی شرط۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے، نون ساکن پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حروف یمون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں کے شروع میں ہو، تو وہاں پہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا۔ انہوں نے کیا کنڈیشن بتائی کہ نون ساکن جو ہوتا ہے نا وہ پہلے کلمے کے لاسٹ پہ ہو، ٹھیک ہے، اور حروف یرملون جو ہے ان میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے دوسرے کلمے کے شروع میں، تو وہاں پہ کیا ہوگا، ادغام ہوگا، لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن ہو اور یہ والے جو حروف ہیں حروف یمون ان میں سے اسی کلمے میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا، وہاں پہ اظہار مطلق ہوگا۔ اس کی قرآن مجید میں صرف 4 مثالیں ہیں اور وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی ہیں، یہاں پہ دیکھیں، الدنیا، قنوان، سنوان، اور کیا ہے لاسٹ پہ، بنیان۔ اب یہاں پہ کیسے ہے، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے، یہ دیکھیں الدنیا، یہاں پہ نون ساکن ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسی کلمے میں یا ہے، چونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے الدنیا، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد ڈائریکٹ یا آ گیا۔ اسی طریقے سے آگے ہے جی قنوان، تو یہاں پہ نون ساکن قن اور آگے واو آ گیا، واو بھی حروف یمون میں سے ہے، یہ دیکھیں حروف یمون یا حروف من، تو اس کا اگر میم پہلے لگا دیں یا کے ساتھ تو وہ پھر یمون کنڈیشن پر دی جا سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، تو من یہاں پہ بتایا تو یا اور پھر واو اور میم اور نون، تو یہ اس کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے تو پھر بھی ہم نے ادھر کیا کیا ہے، اظہار کیا ہے، ادغام نہیں کیا، کیوں، کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں ہے۔
اچھا، اور آگے کیا ہے؟ سنوان، تو یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد واو آ گیا، اور لاسٹ پہ ہے جی بنیان، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا۔ تو یہ 4 حروف تھے جن میں کیا ہوگا کہ اظہار مطلق ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ حروف تب ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اظہار مطلق ہوگا، ادغام نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں۔ ادغام والے چیپٹر میں ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، اور اس کے اصطلاحی معنی میں کیا پڑھا کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح ملانا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہے۔ کہ قاعدہ کیا پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اور ادغام کی 2 قسمیں پڑھی، ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ۔ مال غنہ میں کیا پڑھا کہ جب حروف یمون میں سے یا حروف من میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ وہ کون سے حروف ہم نے پڑھے ہیں؟ یا، واو، میم اور نون، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے ہم نے اس کی ایگزامپلس بھی پڑھی، ہر حرف کے ساتھ الگ الگ، نون ساکن کے ساتھ الگ پڑھی اور نون تنوین کے ساتھ الگ پڑھی۔ اچھا، پھر اس کے ایکسیپشنل کیسز پڑھے، یاسین والقرآن اور پھر نون والقلم۔ تو یہاں پہ چونکہ نون ساکن والی کنڈیشنز اپلائی ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بطریق شاطبی اظہار ہوتا ہے، لیکن بطریق جزری اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں۔ تو ادغام بلا غنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ پھر ایگزامپلس بھی دیں اور ایگزامپلس ہم نے پڑھ لی۔ پھر ہم نے لاسٹ پہ نون ساکن کے ادغام کی شرط پڑھی۔ وہ شرط کیا تھی کہ نون ساکن پہلے کلمے کے آخر میں ہونا چاہیے اور حروف یمون میں سے کوئی بھی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں سے ہو تو ادغام ہوگا۔ لیکن اگر دونوں ایک ہی کلمے میں ہو جائیں تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار مطلق، ٹھیک ہے۔ اس کی قرآن مجید میں ہم نے 4 مثالیں پڑھی تھیں، وہ کون کون سی تھیں؟ الدنیا، قنوان، سنوان اور بنیان۔ تو یہ 4 مثالیں ہم نے پڑھ لی۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائملی مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔